اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن، معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے استغفار کے حوالے سے اور توبہ کے حوالے سے جو دروس شروع کر رکھے ہیں، انشاءاللہ قرآن کریم کی روشنی میں ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ مغفرت کیا ہوتی ہے اور اس کو طلب کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور خاص طور پر جو قرآن کریم کے اندر مختلف جگہ پر یہ مغفرت کا لفظ یا غفرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس پیرائے میں آئی ہے، یہ ہم انشاءاللہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ غالباً 8واں درس ہے۔ تو اس ضمن میں ہم جو جس آیت سے یہ بات شروع کریں گے، یہ صفحہ نمبر 581 نکالیں، سورہ صاد ہے، 38 نمبر یہ صورت ہے، اور جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے اس کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 581 پہ ہم چلیں گے۔ صاد صورت ہے، صاد 38 نمبر صاد صورت ہے، اور اس کے آیت نمبر ہم شروع کریں گے 29۔ قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی آیات پھیلی ہوئی ہیں ایک طرح کی، ان کو اکٹھا کیا جائے۔ جب اکٹھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا ایک جو ہے نا اس کی پکچر بن کے سامنے آ جائے گی، پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ آیت یہ بہت زبردست آیت ہے، اس سے ہم شروع کرتے ہیں آج درس کا آغاز۔ تو اس سے پہلے میں نے جو کئی دفعہ پہلے بھی عرض کرتا ہوں، درس شروع کرنے سے پہلے ایک آیت جو ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 204 ہے، صفحہ نمبر 218 جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، میں اس سے آغاز کرتا ہوں آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ صفحہ نمبر 218 پہ آیت نمبر 204 ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو، الاعراف کی آیت نمبر 204، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، پڑھایا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بس آپ نے اس پر توجہ دینی ہے، مرکوز کرنی ہے، توجہ کنسنٹریشن دینی ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت آئے گی۔ جتنے بندہ عاجزی سے، انکساری سے، خاموشی سے سنے گا اس کو، انشاءاللہ رحمت آئے گی۔ یہ قرآن کریم کا یعنی فرمانا ہے اللہ تعالیٰ کا توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہم نے آغاز کرنا ہے سورہ صاد آیت نمبر 29، فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کلام مجید ہے، کلام اللہ ہے، یہ سمجھیں کہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی، کلام اللہ ہے۔ جیسے اگر کسی ہمارے بڑے کا خط آ جائے نا، یا کسی ملک کے سربراہ کا، تو ہم جو ہے وہ سوتے نہیں رات بھر، وہ طویل بنا کے گلے میں لڑکا لیتے ہیں کہ جناب صاحب آیا، جناب میرے حکم نامہ پہنچے۔ تو یہ خالق کائنات کا اور ہمارا جو خالق ہے اس کا کلام ہے، یہ ڈائریکٹ مخاطب ہے یہ۔ اور ہم جو جس طریقے سے قرآن کریم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ڈائریکٹ وے ہے ٹو گیٹ نالج فرام دا قرآن، یہ بھی آپ سمجھ لیں، کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ بینگ طالب علم قرآن۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے، الیک کا، یہ کا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا پروناؤن ہے، کہ اے رسول آپ کی جانب یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے، یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ مبارک ہے، مبارک برکت والی کتاب ہے، مبارک۔ اور مبارک جو ہے یہ برکہ سے ہے، عربی میں برکہ کہتے ہیں حوض کو یا تالاب کو، با را اور کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا حوض یا تالاب یا چشمہ کہ جس کے اندر ہر وقت تر و تازہ پانی محفوظ رہے، جراثیموں سے پاک، اور اس سے پینے والے اپنی پیاس بجھاتے رہیں، لیکن اس کے اندر کوئی کمی نہ آئے، اور چلتا رہے، ایسا چشمہ کہ چلتا رہے سدا بہار۔ یہ کتاب وہ چیز ہے، یعنی کتاب جو ہے یہ ایک چشمے کی مانند ہے جو چلتا جا رہا ہے مسلسل، اس میں جو ہے کبھی آپ کمی نہیں محسوس کرو گے۔
جتنی دفعہ آپ اس کو دیکھیں گے اس کی طرف، اس کے یعنی معنی کی طرف، مفاہیم کی طرف، تو آپ کو نئے نئے اس کے جو ہے نا جہتیں سامنے آئیں گے. یہ وہ کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیکا، یعنی اس اللہ نے رسول آپ کی جان جو کتاب نازل کی ہے یہ برکت ہے، برکت مبارک ہے، برکت والی ہے. فرمایا کہ لیدبروا آیاتہ، اب تمہارا کیا کام ہے تاکہ تم اس پر کیا کرو، تدبر کرو. یہ شرط ہے. سمجھ تب آئے گی جب آپ اس پر غور و فکر کریں گے. جب یہ مولوی بھی چھوڑ دیں گے، یہ ہمارے ساتھ جیسے جو ان پڑھ سے لوگ ہوتے ہیں بڑے اپنے مدرس سمجھتے ہیں، تو پھر کیا سمجھ آنی ہے. خود ہر جو مومن بالقرآن ہے، مسلمان ہے، اس کا فرض ہے یہ کہ کتاب کے اوپر غور و فکر کرے، اس کے جو حروف ہیں اس پر غور و فکر کرے. اور یہ حروف سمجھ آ جاتے ہیں، لیدبروا تدبر سے ہے، غور و فکر کرنا. اور دبر کہتے ہیں دال با اور را، یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے دال با را، عربی میں دبر کہتے ہیں، مطلب تہ تک پہنچنا کسی چیز کی، پیچھے 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 چلتے 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 گہرائی تک پہنچنا، یہ دبر ہوتا ہے، یہ تدبر ہے. یہ انویسٹیگیشن کرنا، گہرائی تک پہنچنا، یہ دبر ہے. فرمایا کہ لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس کی آیات پر کیا کرو، تدبر کرو، کھوج لگاؤ اس کا کہ بات کیا ہے، کہاں شروع ہو رہی ہے. تو اس کے بعد فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ تذکیر ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے کس کے لیے، اولو الالباب. اولو الالباب جو صاحبان فکر و دانش، عقل و دانش، جو لب نکالتے ہیں، جو سط نکالتے ہیں، جوہر نکالتے ہیں چیزوں کا، ان کو اولو الالباب کہتا ہے قرآن. یعنی وہ جو بہت جو اس پر غور و فکر کرنے والے، بڑے عقلوں والے، یعنی قرآن کریم کی روشنی میں جن کے پاس عقل ہوتی ہے نا، اپنی عقل نہیں، جو اس کے مطابق عقل اس کے مطابق رکھنی ہے، اس کے متحد رکھنی ہے، بلکہ اپنی عقل کو اس کے اوپر نہیں لے کے جانا. ہم نے یہ ہوتا ہے عقل مندی یہ ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، بعض ہمارے لوگوں میں سے اس کے اوپر چل جاتے ہیں، اپنی عقل کو اس کے اوپر ہیوی کر لیتے ہیں. نہیں، عقل کو اس کے تابع رکھنا ہے. اولو الالباب کا کام یہ ہوتا ہے. تو فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب. ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے جو عقل والے لوگ ہیں، عقل استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اس میں تذکیر ہے. اور دوسرا یہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو ذکر ہے وَلِيَتَذَكَّرَ، اس کے جو روٹ ورڈ ہے وہ زال اور کاف را، ذکر. اور ذکر قرآن کریم ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یعنی آپ جب لفظوں پر غور کریں گے نا تو تھوڑا سا آپ کو بتایا جائے گا یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے لفظ، تو آپ کو بڑا ٹیسٹ آئے گا. یعنی یہ تذکرہ کتنا بڑا لفظ ہے، جب آپ کو بتایا جائے گا یہ ذکر سے ہے بھائی، زال کاف رے، اس کے اندر یہ چھپا ہوا لفظ ہے، 3 لفظ ہے. عربی میں جتنے بھی یہاں حروف موسٹلی استعمال ہوتے ہیں ان کے روٹ ورڈ عام طور پر 3 لفظوں پر وہ مشتمل ہوتے ہیں، اور اس کے آگے اس کے شیڈ بدل جاتے ہیں. تو یہ تذکرہ ہے، یعنی ذکر کا ایک معنی تو یہ قرآن کریم خود ہے، اور پھر ذکر کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو بندہ حاصل کرے گا نا، علم حاصل کرے گا، تو اس کے شرف و مجد میں بلندی آئے گی، اس کو آنر ملے گی، اس کو وہ ڈگنیفائڈ ہو جائے گا. اس ذکر کا ایک مطلب میننگ یہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس پر غور و فکر کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے، شرف و مجد، آنر ملتی ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہاں تک یہ آیت سمجھ آ جائے کہ آگے چلیں گے. اس آیت کے پہلے اور اس آیت کے بعد زبردست 2 واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو اس پر آپ نے غور و فکر کرنا ان آیات کے اوپر جو ابھی آئیں گے آپ کے سامنے. یہ اس لیے میں نے بیان کی، درمیان میں یہ آیت آئی ہے ان 2 واقعات کے، ایک جناب داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اور ایک ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے. درمیان میں یہ آیت رکھی اللہ نے. میں حیران ہوں کہ یہ کیا ایسا اللہ تعالیٰ سیٹنگ کرتا ہے آیات کے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ آیت آئی کیوں یہاں پہ، ذکر کچھ ہو رہا ہے آگے پیچھے اور درمیان میں یہ آیت آئے گی. اس کا پرپز ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. اور اسی طرح ایک اور آیت میں اسی کے حوالے سے، تدبر کے حوالے سے آپ کو اور دے دوں، وہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے 47 نمبر سورت ہے، سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 653 صفحہ نکال لیں. یہ ہمارے دل دماغ کو، آنکھوں کو تیز کرتی ہے، روشنی ملتی ہے یہ آیات جو ہیں. 653 صفحہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی آیت نمبر ہے 24، 47-24، صفحہ نمبر 653، 653. اللہ ہمارا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن. یہ ہے سب سے بڑا جو ہمارے اندر کمی یا خامی اس امت کے اندر خاص طور پر.
یہ خامی 1440 سال پہلے بیان کی گئی تھی، تو آج ہمارے پر یہ فٹ بیٹھ رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کبھی تم نے قرآن پر غور کیا، تدبر کیا ہے؟ کبھی اس کے پیچھے پیچھے گئے ہو؟ الفاظ کے، ان آیات کے یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تدبر۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ یہ جو اقفال ہے نا، یہ لفظ عام ہے، ابھی ہم اب بتاؤں آپ سمجھ آئیں گے، یار یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اتنا بڑا لگ رہا ہے لفظ، یہ کیا ہے؟ یہ بہت آسان ہے۔ کفل آپ نے سنا ہے لفظ کفل، تالا، اقفال جمع اس کی، اور قلب کی جمع قلوب ہے، یعنی تم نے اپنے دل دماغ کے اوپر کیا کیا؟ تالا بندی کی ہوئی ہے، تو سمجھ کیسے آئے گی؟ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ جب تم کفل کھولو گے نہیں، تم نے اس کا بس جو سن لیا بس، جو ہمیں فلاں صاحب نے فرما دیا وہ کافی ہے، تم نے کب غور کیا اس کے اوپر؟ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ کفل کھولو، اپنے دل دماغ کے جو تالا بندی کی ہوئی ہے اس کو کھولو، تو سمجھ آئے گی۔ پھر کیا تم نے کبھی غور کیا، تدبر کیا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دل بھی بند دماغ بھی بند، کیونکہ وہ تو ہم نے کسی اور کو دیا ہوا ہے، جو وہ سمجھائے گا اتنی بات وہ ہمیں سمجھ آنی ہے بس۔ تو لہذا یہ دو آیات جو ہیں تدبر کے حوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں جو ہم نے مغفرت کے حوالے سے آیات شروع کر رکھی ہیں، یہ جو آئیں گے ابھی واقعہ، اس میں میں بتاؤں گا کہ مغفرت کیسے ملتی ہے، کیوں کر ملتی ہے، انبیاء کے حوالے سے بھی اور عام مومنین کے حوالے سے بھی۔ پہلے ہمارا چیپٹر یہی چل رہا ہے، آیات شروع کرتے ہیں بعد۔ یہ بات تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 17 سے، 579 صفحہ ہے نا جو ہم نے شروع کرنی تھی، دو واقعہ جو میں نے بتایا تھا بھی شروع کرتے ہیں۔ 579 صفحہ سب سے نیچے والی آیت ہے، اور یہ واقعہ بھی بڑا زبردست ہے، بہت زبردست اس میں تھیم دیا گیا، اگر آپ غور سے سنیں گے نا تو آپ کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس میں بڑی رہنمائی ملے گی ہمیں۔ یہاں سے بات شروع کر رہا ہے کہ اصبر علی ما یقولون، اصبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، آپ صبر کریں، کیونکہ جو دشمنان اسلام تھے وہ بڑے ان کے خلاف مخالفت بڑے زوروں پر تھی، ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت زوروں پر تھی، اور تان و تشنیع اور پتہ نہیں کیا کیا وہ الزامات لگاتے چلے جا رہے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اصبر علی ما یقولون، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں تمہارے مخالفین، یا رسول آپ کے مخالفین جو تمہیں باتیں کر رہے ہیں، ڈونٹ وری، آپ نے صبر کرنا ہے اس پر۔ اور یہ بات کہنے کے ساتھ ہی ایک اپنے نبی کا ذکر لیا، یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مراحل پر جب بھی ضرورت پڑتی تھی نا، تو ہسٹری میں جو گزرے ہوئے واقعات تھے نا، اتھینٹک ہسٹری، وہ اس میں لے آتا ہے قرآن۔ اب تاریخی ایک مثال دے رہا ہے، یہ کہ بات کہنے کے بعد تاریخی مثال کس کی آئی ہے؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، یہ ہم نے واقعات سنے ہیں کہانیوں کے رنگوں میں، اور سنے بھی بائبل کے ذریعے یا تالمود کے ذریعے، اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم سے پوچھیں گے نا، آپ کو اتنا بہترین طریقے سمجھائے گا۔ وَاذْكُرْ، اللہ فرما رہا ہے سامنے لاؤ وہ بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب ہم مخاطبین ہیں، ہمیں بتائی جا رہی ہیں باتیں۔ عبدنا، ہمارا ایک بندہ تھا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، وہ اس کا نام ہے داؤد، اور بڑی ہم نے قوت بخشی تھی اس کو، ذل عید، بڑی قوت، اس میں طاقتور تھا، وہ بنایا اللہ فرمایا عبدنا، لیکن تھا وہ عبد، غلام تھا ہمارا ایک، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ بھاگ بھاگ کے ہماری طرف ہی آتا تھا، وہ فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، کہ ہم نے کیا کیا تھا، ان کے لیے مسخر کر دیا تھا جبال کو۔ یہ سفر میں 580 پہ نا، اب چلے گی بات۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، بے شک ہم نے جبال کو مسخر کر دیا تھا اس کے ساتھ، یعنی ان کے زیر متحد تھے وہ جبال۔ جبال عام طور ایک تو پہاڑوں کو ہم کہتے ہیں جبال، جبل کی جمع پہاڑ، لیکن جبال اصل میں وہ سنگلاخ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے کٹر دل، جو کٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو قابو کسی کے آتے ہیں،
یہ اس پہ بھی فٹ آتا ہے، یہ جبال کا لفظ ان پہ بھی آتا ہے، جو معاشرے میں پتھر دل ہوتے ہیں نا، پتھر دل یا بڑے متکبر، تو اللہ کہہ رہا ہم نے یہ پاور دی تھی کہ ان کو بھی کنٹرول کر لیا تھا انہوں نے۔ جبال بھی ترجمہ اگر آپ جبال کریں گے تو شاید زیادہ سمجھنا ہے، پہاڑوں کو زیر فرمان تو ویسے کر دیا ہوگا اللہ نے۔ پوری کائنات اس وقت انسان کے جو اللہ نے سجدہ ریز کروائی تھی نا، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے آگے سجدہ ریز کروایا گیا ہے، یعنی سرنگوں تھے آدم کے سامنے۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، جبال کو معہ یسبحنا، وہ جو جبال تھے وہ دن رات ان کے ساتھ اسی طرح اسٹرگل کر رہے تھے جیسے وہ اسٹرگل کر رہے تھے خود بھی۔ اس نبی کی بات یہ بتائی جا رہی ہے، صبح شام، یعنی اسی کاموں میں، جس کاموں میں لگایا تھا نا انہوں نے، وہ بھی کا ساتھ ساتھ وہ سارے انجام دیتے جا رہے تھے۔ اور آگے ہے وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اور یہاں پہ ترجمہ چونکہ وہ طیر کا پرندے ہی کریں گے، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار۔ طیر جو ہوتا ہے نا، طیر، یہ ایک تو اس قبیلے کا نام ہے، وہاں اس وقت ایک قبیلہ تھا اس کا نام طیر تھا، محشورہ۔ اور طیر اصل میں ایک تو پرندے کو بھی آپ کہتے ہیں طیر عربی میں، لیکن طیر میں اس میں ایک خوبی دوسری یہ ہوتی ہے کہ یہ جیسے یہ عقاب ہے نا، عقاب بہت نظر تیز ہوتی ہے اس کی، عقابی نگاہ جسے کہتے ہیں نا، وہ 100 میل بھاگ رہا ہوگا نا اوپر فضاؤں کے اندر، تو نیچے وہ دیکھتا ہے کہاں شکار ملا، اور ہمیشہ وہ طیر جو ہے وہ مار کے کھائے گا جانور، شکار اپنا خود کرتا ہے، مرے ہوئے نہیں کھاتا، وہ گدھ کھاتی ہے مرا ہوا جانور، وہ اس کا چھوڑا وہ کھا جاتی ہے آگے۔ لیکن طیر ہوتا ہے یہ بڑا شارپ مائنڈڈ، شارپ آنکھوں والا بندہ، اس کو بھی طیر بولتے ہیں عربی میں، شارپ مائنڈڈ بندے۔ لیکن چلو یہاں تو پرندے، اب پرندوں سے مطلب کوہ ہے، اس سے کیا، یا کبوتر ہے، کبوتر سے تو کام لیتے رہے ہیں پچھلے زمانوں میں، ہمیں بھی اس کی بڑی ہمیں سنی ہیں باتیں، وہ ڈاک کے کام آتے تھے، ان کو انہوں نے سدایا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ان کے اس دستے میں شامل تھے، طیر محشور، ہر وقت ان کے جمع۔ تو وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمہ وفصل الخطاب، وشددنا ملکہ، بڑی قوت دی تھی ہم نے ان کو، اور یعنی مستحکم جسے بادشاہی کہتے ہیں، اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی تھی، وفصل الخطاب، اور وہ خطابت میں بے مثال، فیصلہ کن بات کرتے تھے وہ۔ فرمایا یہ کہنے کے بعد نا، تو اللہ ہمارا اپنے رسول سے یہ انداز بھی دیکھیں، اور ان کو یعنی اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو، اب ہمیں گائیڈنس مل رہی ہے، ہم نے چونکہ چھوڑا تدبر تو ہم نے کرنا نہیں، کہ یہ گائیڈنس، یہ قرآن کے آیات ہمارے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ نبو الخصم پہنچی ہے۔ نبا میں نے بتایا تھا، نبا خبر، ایسی خبر جس کو وہ پہنچ رہی ہے، اس میں اس کا نفع نقصان ہے، گائیڈنس ہے اس کے اندر، اس کے لیے نبا اس کو کہتے ہیں۔ الخصم، خصم کہتے ہیں وہ جھگڑا ہو گیا تھا بھائیوں کے درمیان، خصیم جھگڑالو، یہ خاص صاد میم الخصم، خصم کہتے ہیں کہ جھگڑالو پن، جھگڑا، ڈسپیوٹ رائز ہو جانا، کہ آپ کے پاس وہ ڈسپیوٹ جو رائز ہوا تھا پہنچی ہے۔ اس تصور المحراب، کہ جس وقت جو ہمارا بندہ داؤد کے محراب میں تھے اس وقت وہ، اور انہوں نے کیا کیا، وہ آ گئے دیوار پھلانگ کے آ گئے، تو آپ نے دیکھا کہ اس داخلوا علی داؤد ففزع منہم قالوا لا تخف، جس وقت وہ آ گئے آپ سے جناب کے سامنے، داؤد علیہ السلام کے آگ کے سامنے پیش ہو گئے، تو وہ اس میں تھوڑا سا گھبراہٹ ہوئی ان کو کہ یہ کیا ہو گئی، یعنی یکدم ہی آپ کا گیٹ پھلانگ کے بندہ اندر آ جائے کوئی، تو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو وہ بندے کہہ رہے ہیں جو اندر آئے، کہنے لگے لا تخف، آپ گھبرائے نا۔ جناب داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ ان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں خصمانی بغا بعدنا علی بعد، کہ یہ جو جھگڑا کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ لوگ، خصمان، یہ وہی جھگڑا کہ جھگڑے میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، ہم بھی بڑھ جاتے ہیں، جب جھگڑا کرنے پہ آتے ہیں تو بندے کو ایسے مار دیتے ہیں، اتنا غصہ آ جاتا ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ یعنی ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، فاحکم بیننا بالحق، انہوں نے کہا جی فیصلہ آپ نے کرنا ہے حق کے ساتھ۔ وہ بندے آئے اندر اور ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے جناب حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، جھگڑا ہو گیا ہمارے درمیان، ولا تشتت
وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. تو آپ نے اس میں ڈنڈی نہیں، جس میں ڈنڈی نہ مارنا، صحیح سے فیصلہ کرنا ہے آپ نے. وَلَا تُشْتِتْ وَاهْدِنَا، اور ہمیں وہ صراط جو بیلنس راستہ ہے جو اس میں سے نکلتا ہے، وَاهْدِنَا وہ دکھا دیں ہمیں، بتا دیں ہمیں، سمجھا دیں ہمیں، تاکہ اس پر ہم چلیں. یہ اہدنا الصراط المستقیم یہی ہے. اہدنا الصراط دکھا نہیں ہے، ہم چلیں، ہم چلتے رہیں، ہمیں چلائے رکھ، یہ ہوتا ہے اہدنا. یعنی ایسا ہمیں آپ فیصلہ دیجئے جس پہ ہم کیا کریں، قائم رہیں، چلتے رہیں، یہ اس کا مطلب. اب اس کو ان کا آپ ڈسپیوٹ سنیں ذرا. ڈسپیوٹ بڑا زبردست. ایک بندہ اس میں سے کہہ رہا ہے ان ھذا اخی، کہ جناب بات یہ میرا بھائی ہے. لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ. پہلے ڈسپیوٹ سنیں آپ. کہہ رہے کہ بات یہ ہے جناب کہ یہ جو میرا بھائی ہے نا، اخ کہتے ہیں بھائی کو، اخ بھائی کو کہتے ہیں، اس کے پاس نا 99 دمبیاں ہیں، تو میرے پاس صرف ایک ہی ہے. یہ ڈسپیوٹ ہے. اس کے پاس 99 ہے، میرے پاس ہے. یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں 99 کا چکر کہتے ہیں، 99 کا چکر. یہ وہ ہے یہ بات. 99 جیسے کہتے ہیں 99 ہو جائیں، اس کے بعد پھر 100، تو پھر آگے ایک سے میں پھر شروع کر دوں. یہ سرمایہ دارانہ جو ذہن ہوتا ہے نا، کیپٹلزم جسے کہتے ہیں، یہ اس یعنی ماحول کی بات ہو رہی ہے. یہ ہے سمجھنے والی بات. یہ ہے تدبر فی القرآن. یہ قرآن کے جب تدبر کریں نا، پھر سمجھ آئے گی یہ خالی واقعہ نہیں ہے، صرف محض واقعہ. یہ کیپٹلزم جہاں بھی ہوتا ہے، اس کی یہ منشا یہ ہوتی ہے کہ لوٹ لے، بس سارا میرے پاس ہی آ جائے. 99 کا چکر، انسان جو ہے وہ 99 کے چکر سے نکلتا نہیں ہے باہر. یہ وہ بات ہے. اور اتنی بہترین قرآن نے یہ واقعہ تھنٹک پیش کیا ہے. جس طرح آپ دیکھ لیں دنیا، ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیں، دنیا ساری میں یہی ہوتا ہے. جو بڑا سرمایہ دار ہے نا، وہ چھوٹے سرمایہ کو کھا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں انڈیا میں ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے. ابھی 2 ماہ ہو گئے اور کروڑوں بندہ وہاں سڑکوں پر پھر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں بندہ. 2 ماہ اور سخت سردی ہے، اور وہ اپنی زمینیں بچا رہے ہیں. جو ہے نا بگیاڑ جسے کہتے ہیں ہم، بھیڑیوں سے، کہ یہ کھا جائیں گے زمینیں ہماری، بچا لو ہمیں. لیکن وہ تس مس نہیں ہو رہی حکومت، کیونکہ وہ بکی ہوئی ہے سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں. وہ ان کے ایسا سسٹم لائے ہیں، قانون دیا انہوں نے کہ ساری زمینوں کی جتنی پیداوار ہوگی ہم ہی خریدیں گے. مارکیٹنگ قانون میں ساری ان کے پاس چل جائے گی. جتنا یہ بڑا سرمایہ، جیسے یہاں ہمارے بھی برانڈڈ جو لوگ آتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو آپ دیکھیں نا، کیری فور بنا ہوا ہے، یہ میٹرو بنا ہے، وہ جتنے لوکل دکاندار سے ختم ہو چکے ہیں. چھوٹے محلے میں جو دکاندار چھوڑے ہوتے ہیں نا، وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جاتے ہیں یہاں عام طور پر مسائل، وہی جاتے ہیں گاڑیوں والے، وہ گاڑیوں بھر لے جاتے ہیں. وہ محلے کا دکاندار جہاں بیٹھا رہتا ہے، کیا کرے وہ. یہ وہ ہے اس کے اندر. ابھی آپ کو آئے گی سمجھ. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کے پاس 99 دمبیاں، میرے پاس صرف ایک ہے. فقال اکفلنیھا، یہ کہتا ہے کہ مجھے دے دو، میں اس کی کفالت کرتا رہوں گا. وہ ایک بھی اسے مانگ رہا ہے اکفلنیھا، کفالت، کہ میں سنبھال لاں گا. یار تو میں دے، تو کتنے ہمیں کھچا بنا رہنا. اپنی پنجابی میں کہتے ہیں نا، تو سارا دن کیا ایک بکری کے پیچھے ہر وقت اڈیاں رگڑتے رہنا. اب میرا تو بڑا واڑا ہے گا، تو یہ بھی چلتی رہے گی وہاں، تم کیا کرتے رہے، تو چھوڑو اس کو. یہ وہ کہہ رہا ہے. اور کہہ رہا ہے کہ وہ عزنی فی الخطاب. اور آرگومنٹ اس قدر اس کے زبردست ہوتے ہیں کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں، میں کیسے اب سمجھاؤں اس کو. یعنی وہ جب دلیل لیتا ہے نا، دلائل اس کے بڑے مضبوط. عزنی فی الخطاب. اور اوپر تو بتایا تھا نا کہ وہ جو خود داؤد تھے، وہ فصل الخطاب، اس سے بڑا کون آرگومنٹ کر دینے والا، فصل الخطاب. اور یہ بتا رہا ہے کہ وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، یعنی باتوں میں مجھے جو ہے دبا لیتا ہے. یہ بڑے دلیل دے دیتا تھا، مختلف دلیل دیتا ہوگا نا اس کو کہ یار تو کتنے ہمیں ایک سماج سما کے ہمیں تو چھڑ دیتے میرے باڑے جی، پلدی رہے گی آپ پہ. یہ وہ کہہ رہا ہے. اب یہ ہے ایک ڈسپیوٹ. یعنی ایک بھی وہ برداشت نہیں کر رہا. وہ جو بھائی ہے اس کا سگا، اخ کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ مجھے دے دو. وہ بیچارے نے رکھی بکری، ایک بندہ رکھتا ہے اپنے بچے دودھ پلانا ہوگا یا تھوڑا بہت جو بھی کام لینا ہے وہ کام آتی ہوئی گھر دے. وہ کہہ تو ہی میں دے دے. یہ تھا ڈسپیوٹ. اب یہ جب بات سنی انہوں نے، اب ان کا آگے ان کا بیان آ رہا ہے جناب داؤد علیہ السلام کا. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه.
تو جناب داؤد فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ سوال تو بڑا واقعی خطرناک ہے، ظلم کر رہا ہے یہ تو آپ کے اوپر. قال لقد ظلمک بسؤال، یہ جو کہہ رہا ہے کہ اپنی بھی مجھے دے دو، یہ تو ہے تو بڑی غلط بات ہے، یہ ظلم ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. انہوں نے کہا بات تمہاری یہ صحیح ہے، یہ جو ہوتے ہیں نا شریک، یہ کرتے ایسے ہی ہیں. یعنی ایک بندہ ایک بکری تینوں یعنی وہ بھی نہیں مارا کھا رہی، وہ تو بڑا تنگ آیا تھا کے چکر میں. یہ 100 ہوگی تو آگے پھر ایک شروع کر دے گا وہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو شریک ہوتے ہیں اس قسم کی ذہنیت والے افراد کرتے یہی ہیں. تو آگے انہوں نے کہا کہ الا الذین آمنوا، کہ یہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، جس کا اللہ پر فیتھ ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں بیچارہ مرنڈے، چلو میں ہی 10 دینا انہوں، اس کی 11 ہو جائے، 12 ہو جائے، 20 ہو جائے، یار بجائے اس کے کہ وہ اس کو 100 میں سے وہ دے دے اس کو 2-4 بکریاں تاکہ اس کے اور رونق لگ جائے گھر میں. وہ نہیں کر رہا. تو کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے، انہوں نے کہا الا الذین آمنوا، لیکن وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور وعاملوا الصالحات وقلیل ما هم، کہتا ہے ایمان والے اعمال صالح کرنے والے ہوتے وہ کم ہی ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے. وہ تو اپنے بھائی کا کیا کرتے ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، وہ تو اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے ان کی خدمت کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں ایمان والا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس نے اپنے یعنی اس نفس کو اس بات سے بچا لیا وہ بچ جاتا ہے. یہ مومن کر سکتا ہے کہ وہ اپنے سے اور اس کو دے دے، لو بھی تم، بلکہ آدھی تم لو آدھی میں رکھ لیتا ہوں. مومن کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا. یہ جو مشرک ہوتے ہیں نا، مشرک شریکہ دعویٰ اور سرمایہ دار کیپٹلسٹ، وہ تو نہیں کرتے ہیں، وہ تو چھوٹے سرمایہ کہتے ہیں. تو اللہ ہمارا وَظَنَّ داؤد، اب جناب داؤد نے اس جب معاملے کو غور کیا نا، ان کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، گمان کیا انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ اس واقعے کے ذریعے وَظَنَّ داؤد نے یہ خیال کیا، گمان کیا انہوں نے، انما فتناہ، انہوں نے کہا ہو یہ تو بڑا زبردست ٹرائل ہو گیا میرا، یہ تو ٹرائل الگ طرف سے آزمائش آئی ہے میری بڑی زبردست. انہوں نے کہا یہ آزمائش ہے، میری آزمائش ہو رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے معاشرے کے اندر کہ بڑا سرمایہ دار چھوٹے سرمایہ کو کھا رہا ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں. نبوت اور پیغمبری اور بادشاہ دونوں ملی ہوئی ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بادشاہ، جو حکمران اپنی رعایا کا خیال نہیں کرتا، ادھر بیٹھا اپنی وہ بیم جاتا ہے، صف کی چین کی بیم نہیں کہتے اس کو، بانسری بجاتا ہے، تو اس کو تو غور کرنا چاہیے. تو یہ فتناہ آزمائش سمجھی انہوں نے کہا یہ میرا ٹرائل لیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھیج کے دونوں کو، کہ میں نے غور نہیں کیا کبھی یہ تو میرے معاشرے میں ہو گیا رہا. فتناہ، جب یہ ہے وہ جو ہوتا ہے نا ایمان والا بندہ، وہ ان باتوں کا اپنا آزمائش سمجھ لیتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے ٹرائل سمجھتا ہے اپنا. فتناہ، اللہ نے چیک کیا گیا مجھے کہ تم تو یہاں بیٹھے ہوئے سمجھو سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہاں پر وہ جو میں بتا رہا تھا نا، یہ جو مغفرت ہے نا، یہ کسی نہ کسی حوالے سے قرآن میں استعمال ہوئی ہے. ہمارا جو تصور ہے کہ بازی وہ یا اللہ میرا استغفار کر لیا، بخش دے بخش دے بخش دے، یہ تصور ہم نے ٹھیک کرنا ہے، درست کرنا ہے. استغفار کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن مانگنا اللہ سے، حفاظت مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی حفاظت میں آنا، اور اپنے جو کمیاں کجیاں ہوئی ہیں اس کو ڈھانپنے کی صدا کرنا اللہ سے کہ مولا وہ مجھے میری کمیاں کجیاں ڈھانپ دے اور میری مغفرت فرما، میری پروٹیکشن کر. کیونکہ یہ کام آسان نہیں تھا ان کے لیے بھی کہ اتنے بڑے وہ جو انہوں نے یعنی کھولے ہوتے ہیں نا منہ اپنے، ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں مال کو، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا کو آسان نہیں ہوتا. کر سکتا ہے صرف مومن بندہ، باقی سب بڑھ کے ماننے والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا فاستغفر ربہ، انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی ہے، ان سے پروٹیکشن مانگی، اپنی حفاظت مانگی. انہوں نے مقابلہ کرنا نا اب ان کا، سرمایہ داروں کا، سرمایہ داری کا. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، جھک پڑے وہ، خرا راکعا گر پڑے زمین کے اوپر. خرا کہتے ہیں گر پڑنا، اوپر جی نہیں بندہ کھڑا ہوتا ہے نا یکدم گر پڑنا، اس کے آگے جھک جانا. یہ کیا ہو گیا؟ اور اللہ کے آگے سامنے انابت کی انہوں نے، جھکے اللہ کے سامنے
کہ میرا ٹرائل ہوا ہے بڑا زبردست یہ، یعنی وہ معاملہ کچھ تھا، لے اپنے پر گئے اس کو، اور بات بھی صحیح تو نہیں پہ آتی تھی کیونکہ وہ خلیفہ تھے اس وقت کے. مغفرت کہاں آتی، کیسے آتی، پتہ چلا آپ کو؟ اور پھر جو مردے مر جاتے ہیں نا، ہم بعد میں یا اللہ دی مغفرت کر، یا اللہ مغفرت پہلے اپنی تو کرا لو. تمہیں تو پتہ نہیں مغفرت کیا ہوتی ہے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، اور نہ بخشش کا پتہ بخشش کیا اور کیسے ہونی ہے. یہ زندگی میں ہو رہی ہے. یہ دیکھیے نبی ہے وقت کا، اور بادشاہ ان کے پاس ہے، طاقت ہے. فاستغفر ربہ، مغفرت طلب کر رہے ہیں اپنے پروردگار سے، کیونکہ تمام قسم کی ربوبیت جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کرتا ہے. راکعاً و اناب، اور جھکے ان کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے. تو اللہ نے کیا کیا، یہ ہے آگے اللہ. یعنی جو بندہ سچا ہے، سچائی کے ساتھ کھڑا ہے، ٹھیک ہے کوتاہی ہو رہی تھی، صرف نظر ہو رہا تھا ان باتوں سے، ان معاملات سے نہیں نگاہ جا رہی. تو اللہ کہہ رہا ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، مغفرت فوراً آتی ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی آیت، یہ دو آیتیں نہیں ہیں اس کے ساتھ. جیسے میں نے پچھلا حوالہ دیا تھا آپ کو جناب موسیٰ علیہ السلام کا، موسوی مغفرت، یہ داؤدی مغفرت ہے کہ جب ان سے بندہ مر گیا تھا نا، تو وہاں بھی ایسی پچھلے 10 میں نے پڑھا ہے وہ کیا، وہ جو مکہ مارا بندہ مر گیا، تو انہوں نے کہا تھا قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ. تو وہاں بھی ایسے کیا تھا. یہ دیکھ لیں وہ مقام آپ کے سامنے ابھی آ جاتا ہے 28 میں سورہ القصص میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، دوبارہ سامنے لے آتے تاکہ آپ کی یاد تازہ ہو جائے. یہ صفحہ نمبر 493 پہ نا 493 پہ دیکھ لیں آپ، وہ موسوی مغفرت جو ہم نے پچھلے 10 میں یہ بیان کی تھی آج. یہ داؤدی مغفرت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں جناب داؤد علیہ السلام کے حوالے سے. 493 صفحہ سورہ القصص، 28 نمبر سورت ہے، اس کے آیت نمبر آگے آپ کو 16 ملیں گی. سب سے نیچے شروع ہو رہا ہے. یہ دیکھیں الفاظ، یہ اوپر تو وہ بندہ مر گیا ان سے، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں قال ربی انی ظلمت نفسی، کہ مولا میرے کو ظلم ہو گیا. تو آگے کیا کہا تھا انہوں نے، فاغفر لی. لفظوں پہ غور کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اعلیٰ میری مغفرت، یہ ہے مغفرت پروٹیکشن طلب کرنا، حفاظت مانگنا اللہ تعالیٰ سے. فاغفر لی، تو آگے اللہ نے کہا تھا فغفر لہ، فوراً آتی ہے مغفرت. سچا بندہ ہو نا، اس کو پتا میں نے غلطی کر لی، دیر اینڈ دین ہی والا کرتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے اس کو. اس جرم سے جو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے یا کوتاہی ہو جاتی ہے تھوڑی بہت بھی، تو اگر آپ اس طرح اپنی یعنی ذات کے اندر آپ لے کے آئیں، ان الفاظ پر غور کریں کہ جو ہی آپ سمجھیں کہ مجھ سے یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہوگی توبہ. جب آپ اس طرف آ جائیں گے نا، اس میٹر میں سمجھ آ گئی، یہ توبہ ہے آپ کی. اب توبہ کے ساتھ ہی آپ نے مغفرت طلب کرنی ہے. توبہ کے واپسی نہیں ہے پھر وہاں سے. مغفرت لی فغفر اللہ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے بس ہم نے تمہیں دے دی حفاظت، چلو آگے. اب آگے چلنا پڑتا ہے. اس طرح جناب داؤد علیہ السلام کے حوالے سے جب وہ جھکے، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، یہ 580 صفحے پہ پڑھ رہے تھے ہم 580 پہ. تو اللہ کہہ رہے فغفرنا لہ ذالک، یعنی یہ جو چیز ان سے صرف نظر ہو رہی تھی، دھیان نہیں جا رہا تھا اس وقت، تو اب وہ اللہ سے کیا کر رہے ہیں کہ مولا مجھے اب اپنی حفاظت فرما. کیا جرم کیا تھا، کوئی گناہ کیا تھا انہوں نے؟ ہم نے صرف سمجھا گناہ ہو گیا تو بخشش مانگ لو. اور بھائی کوتاہی ہو رہی تھی ایک بات کے اندر، نہیں ان کی نظر جا رہی تھی، اس طرف دھیان نہیں جا رہا تھا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے فغفرنا لہ ذالک. اس کے اوپر اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان کو مغفرت دے دی. اب یہاں پھر ترجمہ بخشش کر رہے ہیں، اور اللہ کے بندے پروٹیکشن ہے. اب انہوں نے مقابلہ کرنا ہے ان کا، اللہ کا پورا کنٹرول چاہیے، تحفظ چاہیے ان کے اوپر. اب بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بڑا سرمایہ دار جو ہے چھوٹے سرمایہ کو کھا رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، ناانصافی ہو رہی ہے، معاشی ناہمواری ہے. امیر سے امیر تر ہوتا جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ماحول بنا ہوا ہے، امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے ہو رہا ہے. اس وقت سرمایہ دار، آپ جا کے زمینوں کا ذرا حال تو دیکھیں، پتہ ہی ہوگا آپ کو، ایک ایک مرلہ 10 15 20 لاکھ میں سیل ہو رہا ہے. عام جو رہائشی علاقے ہیں، کون لے سکتا ہے؟ یہ سرمایہ دار تو کھا رہا ہے چھوٹے سرمایہ کو. اب جس کے پاس سرمایہ ہے ہی نہیں، پہلی بات ہے بھی ہے تو بیچارہ کہاں سے ایک مرلہ نہیں خرید سکتا. یہ ہے وہ بات. یہ گاڑیوں کے آپ دیکھیں، بڑے بڑے کارٹل جناب یہ بنے ہوئے ہیں، یہ چینی کے کارٹل ہیں، یہ جناب گندم کے کارٹل، یہ وہی سرمایہ داریت ہے یہ. اور حکمران کا یہ سب سے بڑا، یہ پہلا اس کا ڈیوٹی ہے، کام ہے، کوئی ان چیزوں کو چیک کرے کہ کیا ہو رہا ہے.
یہ حکمران جو ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی یہ ہے، وہ کہ جی میں تو پتہ نہیں چلیا یہ کیسے ہو گیا، مجھے تو پتہ نہیں چلا. کوئی بھی ہو حکمران، کوئی بھی اگر وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تو اس کو پھر یہ ایسے آئے گی چیزیں، ان کے پھر ٹرائل ہوتے ہیں. اگر وہ ٹرائل سے سمجھتا ہے کہ یار میرا ٹرائل ہے، سمجھ لے وہ بات، تو اس کی یہ ہے بخشش، یہ ہے نجات اس کی. نہیں سمجھتا سزا ملے گی اس کو. تو اللہ ہمارا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبٍ. اللہ ہمارا کہ ان کے لیے جناب داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس تو مطلب یہ ان کے لیے تو بڑی قربت ہے، ہمارے پاس عمدہ مقام ہے ان کا. تو اللہ نے ان کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے. اب کیا کہہ رہا اللہ؟ اب اللہ نے ان کو ایک بات کی آگے نا، کام دیا ان کو بتایا، بابر کرائی ایک بات، آگاہ کیا ان کو جناب داؤد علیہ السلام کو. یہ ذرا آپ دیکھیں لفظوں پر غور کریں، اتنا یہ خطاب بڑا زبردست ہے اللہ تعالیٰ کا. فرمایا یا داؤد، ایسے خطاب، یا داؤد یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. ہم نے تمہیں زمین کی خلافت دی ہے، ہم نے تمہیں نامنیٹ کیا ہے نا، تمہیں بنایا، نائب بنایا ہے، بادشاہ دیے تمہیں. تو تم کیا کرو؟ فاحکم بین الناس بالحق. تمہاری فرسٹ ذمہ داری ہے کہ تم نے انصاف قائم کرنا ہے. اس کے اندر بادشاہ وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ قرآن جب آپ اس انداز سے پڑھیں گے نا تو مومن بالقرآن جب اس انداز سے پڑھے گا اور اس کو ایکچولائز کرنے کی کوشش کرے گا معاشرے کے اندر اپنے ذات کے اوپر بھی، پھر چلتا ہے پتہ قرآن نظام کیا ہوتا ہے. اور یہ کن کو بتایا جا رہا ہے؟ پہلے مرحلے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی تو یہ حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. ان کو ان واقعات سے گزارا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، کیونکہ کل کو سبرائی ملنی تو آپ نے بھی دھیان رکھنا ہے چیزوں کا. وہ بیچارہ غریب کس طرح چلا جائے، مستضعفین جو ہیں پہلے بیچارے پیچھے ہوئے اور پسنا شروع ہو جائیں. تو فرمایا کہ فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ حکمرانی قائم کرنی ہے، اپنی فیصلے کرنے ہیں. اور فرمایا کہ ولا تتبع الہوا، یہ سرمایہ داروں کی ہوا کا خیال نہیں کرنا کہ کل سن ووٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے، ساڑھے اوپر سرمایہ لائیں گے کہ نہیں لائیں گے، ہمیں جتائیں گے کہ نہیں جتائیں گے، پیسہ کہاں سے لیں گے، ہم الیکشن کیسے جیتیں گے. ہم اگر ہم نے ان کو ناراض کر دیا تو پھر سرمایہ کیسے آئے گا ہمارے پاس؟ جب آئے سرمایہ داروں کو بیس پہ بندہ چڑھ کے آیا ہو اس کی بیساکھیوں پہ، تو ان کا خیال کرے گا نا وہ حکمران، جو کوئی بھی ہے نہیں سو ہو ایور. اور یہ گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں کہ جن کو اقتدار ملتا ہے ان کے لیے گائیڈ لائنز ہیں. اللہ ہمارا ولا تتبع الہوا، ان کی خواہشات کا احترام نہیں کرنا، ان کے پیچھے نہیں چلنا کہ یار فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ولا تتبع الہوا. اور فرمایا اگر تم نے یہ کیا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں پٹری سے اتار دیا جائے گا جو اللہ کی طرف راستہ جاتا ہے نا، عن سبیل اللہ. یعنی اگر ایک انصاف پرست حکمران ہے، اگر وہ اس کو چھوڑے گا ان کی باتوں پہ چلا جائے گا نا، دوسروں کی، اور خاص طور پر جن کے پاس مسائل ہیں، سرمایہ دار، گلا گھونٹنے والے افراد، اگر تم نے ان کی پاسداری کی، ان کے پیچھے چلے نا، تو پھر تم بھی گئے پٹری سے ہوتے جاؤ گے، تم اللہ کے سبیل سے ہٹ جاؤ گے، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، ڈیریل کر دیں گے، دور لے جائیں گے تم. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ سے ہٹ گیا، سبیل اللہ سے ڈیریلڈ ہو گیا، گمراہ ہو گیا، گم ہو گیا. یضلون عن سبیل اللہ، سبیل قرآن کریم ہے. یہ میں نے کئی دفعہ حوالہ دیا آپ کو، سورہ جو ہے نا وہ یوسف کا، قل ھذہ سبیلی، یہ ہے سبیل، یہ قرآن راستہ اللہ کا. فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یضلون عن سبیل اللہ، جو پٹری سے اتر گئے، اللہ کی راہ سے اتر گئے، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. ان کو پتہ نہیں، بھول گئے یہ یوم حساب آنا ہے اور عذاب شدید ملنا وہاں. یہ سمجھ آ گئی باتوں کی؟ آپ کو یہ واقعہ سمجھ آ گیا؟ بڑا سرمایہ دار چھوٹے سرمایہ کو اس وقت بھی کھا رہا تھا اور آج بھی کھا رہا ہے. یہ جتنے دنیا کے اندر آپ کو بڑے بڑے آپ کو نظر آتے ہیں نا، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جی، یہ فلاں کارٹل بڑے بڑے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کھائی تو رہے ہیں لوگوں کو. سارا اسٹیل ان کے پاس، گولڈ ان کے پاس، معدنیات سب ان کے پاس. یہ آپ کا تیل جو نکلتا ہے زمین سے،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی یہ نعمتیں سب ان کے پاس ہیں، اور وہ بلینز ٹریلینز بنتے چلے جا رہے ہیں، وسائل رزق پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. یہی ہو رہا ہے نا. تو اسے تو روکنا ہے قرآن نے. یہ تعلیم کن کو دی جا رہی ہے؟ پہلے مرحلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، اس کے بعد صحابہ، اور پھر ہم جتنے بھی سننے والے ہیں قیامت تک آئیں گے لوگ، ان کے لیے مثل راہ یہ چیزیں ہیں. اللہ ہمارا ہے کہ بات سنو، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ سماوات اور ارض میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ الحق بیسڈ ہے، وہ باطل نہیں ہے. اس کا نظام جو ہے وہ بھی الحق پر ہونا چاہیے، سسٹم کو جھوٹ موٹ پر مبنی نظام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ الحق ہے، باطل نہیں کہتا، بیکار پیدا نہیں کیا. تو فرما رہا ہے اللہ ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان کا گمان ہوتا ہے. یہ جو انکار کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں نا، وہ چاہتے ہیں جیسے مرضی ہم کرتے جائیں، معاشرے کے اندر غلط کاریاں جو مرضی کرتے چلے جائیں. تو اللہ ہمارا فویل ان کے لیے، کن کے لیے فویل بربادی کن کے لیے؟ للذین کفروا من النار، یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بربادی ہے، نار میں جائیں گے، نار میں گئے. تو آگے ہمارا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، تم کیا سمجھتے ہو یہ جو ایمان والے، ایمان اور عمل صالح والے لوگ جو ہیں وہ مفسدین کے برابر ہو سکتے ہیں زمین میں؟ ایک مفسد فسادی ہے، اور فساد برپا کرنے میں سب سے بڑا سرمایہ داری کا ہاتھ ہوتا ہے کیپٹلسٹوں کا. زمین میں جا کے دیکھیں آپ، ایک مرلہ نہیں آپ خرید سکتے، اور جو بیچارہ کبھی قسطوں میں لے لے اس کی قسطیں غائب ہوت بھاگ جاتا ہے. ویسے یہ ہو رہا ہے. کہتا ہے مفسدین جو ہیں زمین میں فساد برپا کرنے والے اور ایمان اور عمل صالح کرنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں. اب نجعل المتقین کالفجار، ایک متقی بندہ ہے، ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتا ہے، کالفجار جو ہے فاجر، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے. ان کا ڈومین ہی فرق ہے، ان کا ڈومین ہی فرق ہے. تو اللہ ہمارا ہے وہ دیکھیں نا. آپ آگے یہ کتاب، یہ آگے آیت، یہ آیت میں جو آپ کو پہلے بتائی تھی کتاب انزلناہ الیک، اب سمجھ آئیے بات آپ کو، کہ جب آپ تدبر کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اے رسول ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی یہ برکت والی کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تدبر کرنا آپ نے، ولیتذکر اولو الالباب. اب یہ تھا جناب داؤد علیہ السلام کے حوالے سے. اب آئے گا اگلا، ان کے جو بیٹا تھا نا، یہ دونوں باپ بیٹے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے اس وقت کے، حکمرانی بھی ان پر دی اللہ تعالیٰ نے. اب آگے اگلی جو قصہ آ رہا ہے، ابھی تھوڑا سا ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. اللہ ہمارا ہے اذ عرض علیہ بالعشی سافنۃ الجیاد، کہ ہوا یہ کہ ان کے سامنے وہ یہ جو ہوتے ہیں نا گھوڑے اسپیشل قسم کے، جن کو فوجوں میں استعمال کرتے ہیں، فوجی یہ جو جہاد میں خاص طور پر لڑائیوں میں بڑے اعلیٰ قسم کے گھوڑے، نسلی گھوڑے ہوتے ہیں جن کو وہ، اس وقت کا یہ دستہ یہ تھا، گھوڑوں کا دستہ تھا ان کے پاس، کیونکہ بہت بڑی سلطنت تھی اور گھوڑوں ضرورت تھی ان کی استعمال ہونے کے لیے. تو اللہ ہمارا ہے کہ ہوا یہ کہ جب ان کے سامنے وہ جہادی گھوڑے، یعنی وہ دستہ جو ہے سلامی لینے گئے نہیں دستے کی، آج کل بھی ہوتا ہے نا، یا پریڈ ہوتی ہے یہ سالانہ، آپ نے دیکھی ہوگی، وہ گزر رہے ہیں جناب، ٹینک گزر رہے ہیں اور جہاز گزر رہے ہیں اور اسلحہ گزر رہا ہے، کہ جی وہ دستے کا معائنہ ہو رہا ہے جناب، فوجی دستوں کا. تو یہ اس وقت یہ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا اظہار کیا ہوگا کہ بھائی لاؤ بھائی، کیا تم نے جمع کیا ابھی تک؟ تو وہ گئے ان کو چیکنگ کے لیے یا دستے کو دیکھنے کے لیے گھوڑوں کو. تھے وہ جہادی گھوڑے زبردست، گزرے تھے ان کے سامنے سے یوں گزارے جا رہے تھے. میدان ہوگا جیسے ہمارے یہاں لگتے ہیں، تو وہ آگے سے وہ گزرتی ہیں چیزیں ساری جو ملٹری میں استعمال ہوتی ہیں فوجوں کے لیے. اذ عرض علیہ بالعشی، شام کا، دوپہر کا یعنی وقت آپ سمجھ لیں، یہ ٹائم چل رہا تھا. صافنات الجیاد، یہ بڑے زبردست قسم کے گھوڑے، ان کی اعلیٰ قسم کی جو ہے نسل، جیسے کہتے ہیں عربی گھوڑا جی فلاں، اور بڑے قیمتی گھوڑے ہوتے ہیں فوج کے اندر. ان کا معائنہ کر رہے تھے وہ. فقال انی احببت حب الخیر، یہ جناب، اچھا یہ آج ہم چھوڑ گئے تھے 30 نمبر بیچ میں رہ گئی تھی. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے عطا کیا داؤد کو سلیمان زبردست بندہ تھا. یعنی نعم العبد، اب یہ دیکھیں آپ اس کا ترجمہ اردو میں کر نہیں سکتے،
انہوں نے لکھا ہے کہ بہت خوب بندے تھے، بہت خوب بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. نعم العبد کا قرآن اتنا زبردست یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی نعمت جو ہے نعمت، یہ نعمت چاہیے. اس کا مطلب جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیلنٹ، انگریزی میں اب زیادہ سمجھ آتی ہے آپ کو، اس ورڈ بعد ملتے ہی نہیں ہمیں. زبردست جسے کہتے ہیں، کمال ہے یار. ایکسیلنٹ بولتے ہیں ہم لفظ عام طور پر، انتہائی شاندار. اس کی یعنی اردو میں جتنا بھی آپ کر لیں خوبیوں کو مالک. نعم العبد، خوبی نہایت خوبیوں کا مالک. عبد کہتے ہیں سرونٹ کو، عرب کہتے ہیں غلام کو. کیا خوب غلام تھا ہمارا وہ سلیمان. یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اللہ ہمارا نعم العبد، کمال کا بندہ تھا وہ، بہت بڑی خوبیوں کا مالک. تو فرمایا اس کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ انہ اواب، ساڈے بار رجوع کرتا سی. بات اصل میں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے، وہ ٹاپ موسٹ اللہ کے پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے وہ. انہ اواب، جب بھی کام پڑا ہماری طرف ہی آیا وہ، کہ مولا پھنس گیا ہے، مولا میری مسئلہ ہے، مولا گل ہو گئی. انہ اواب. تو اللہ ہمارا ہوا یہ کہ اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، کہ جب ان کے سامنے وہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ ان سے جو میری محبت ہے نا، یا جو ان سے میں اپنا اظہار کر رہا ہوں، اظہار محبت کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ یعنی جو میرا رب ہے نا، یہ اس کی خاطر یہ استعمال ہوتے ہیں اس حوالے سے. یعنی یہ نہیں کہ میرے کو مال و اسباب سمجھ لیا دنیا کا، میں بڑا امیر ہوں تو میں اس کو ذرا فخر کر رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے. عن ذکر ربی کا ہے قرآن میں، کہ میری محبت ان کے ساتھ اس لیے ہے، اس مال کے ساتھ، عن ذکر ربی، کہ رب کے حوالے سے یہ کام آتے ہیں نا گھوڑے جنگوں میں، خاص طور پر اسلامی جو فتوحات یہ جنگیں ہوتی ہیں ان میں یہ کام آنے چیز ہے، جہادی گھوڑے. تو یہ انہوں نے کلیئر کی یہ بات، عن ذکر ربی. اب یہ وہ دستہ ہے، وہ گھوڑے چل رہے تھے تو اللہ بارے حتی توارت بالحجاب، وہ چلتے چلتے وہ دور چلے گئے ان کی آنکھوں سے. اب پیچھے وہ نفری ختم ہو گئی، اب وہ کافی دور چلے گئے. تو اب کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ ردوها علیہ، اور دوبارہ لے آؤ واپس ان کو. یعنی اتنی ان کی جیسے ہوتے ہیں نا کسی کے ساتھ محبت کرنا، شفقت کرنا، جانوروں سے بھی انسان سلوک کرتا ہے. تو انہوں نے کہا واپس لاؤ، ردوها علیہ، دوبارہ لاؤ ان کو ذرا. اور اب جب واپس آئے نا تو فتافقا مسحا بالسوق والاعناق، یعنی محبت کی ایک ان کی یہ تھا وارفتگی کے ساتھ وہ گئے آگے بڑھے اور جا کے نا ایسے یوں پنڈلیوں پہ اور ایسے ان کے گردنوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اس محبت کی وجہ سے کہ بھئی اللہ کے یہ معاملات میں استعمال ہوتے ہیں ان کی نا پنڈلیوں پہ. اور یہ جو عناق کہتے ہیں یہ گردنیں جو اور ٹانگیں سوک، تو اس پر نا یوں ہاتھ پھیرنا شروع کیا محبت سے، ایک شفقت کا انداز ان کا، شفیق انداز. یہ یہاں تک بات ہو گئی. اب ہمارے ہاں اس کی جو سٹوریاں ملیں گی آپ کو، اللہ کی پناہ. اس آیت کا جو ہمارے تفسیروں میں ہمارے مفسرین نے ترجمے تفسیریں کی ہیں نا، وہ بھی کمال کی ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ جب یہ کام کر رہے تھے نا، یہ تفسیر یہ ہے، تو ان کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، قضا ہو گئی. انہوں نے کہا تیرا بھلا، یہ تو بڑا مسئلہ، میں تو ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، میں نماز ضائع کرتے لیا واپس. اور اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں فتافی کا مسحا بالسوق والاعناق. ترجمہ کیا کرتے ہیں، وہ جناب انہیں ٹنگا کٹنی شروع کر دیا، بڑھنا شروع کرتا ہوں، گردن چھرا چلاتا ہوں کہ تہاڈی وجہ میری نماز چل گئی ہے. اب یہ تفسیر آپ پڑھیں، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے نے لکھے ہیں واقعات. یہ ساری یہودی اسرائیلی جو ہے نا وہ روایات. لو جی وہ انہوں نے کیا کیا، کوئی 1000 کہتا ہے، کوئی 20,000 کہتا ہے، تعداد بھی بتاتے ہیں. ان کو مارنا شروع کر دیا، بڑھ دیتا سب نے. اوپر کہہ رہے ہیں عن ذکر ربی، حب الخیر عن ذکر ربی کہہ رہا ہے قرآن. اور نیچے جو یہ تشریح کریں گے آپ ان کی تفسیریں دیکھیں ذرا، تو وہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب وہ انہوں نے کہا میری عصر کی نماز تو گئی، ان کی وجہ سے میری نماز ضائع ہوگی، لہٰذا ان کو میں نے مرڈر کر دینا، مرڈر کرتا ہوں. یہ ترجمہ تفسیریں آئی ہیں ان کے پاس، افسانوی کہانیاں. تو اس کے بعد چلو جی یہ تو ہو گیا جی، عصر کی نماز چل گئی. اب بندہ پوچھے جب انہوں نے کاٹنا شروع کیا تو پھر مغرب بھی تو آئی ہوگی نا، اس میں عشاء بھی آئی ہوگی، پھر وہ کہاں چلے گی؟
آخر اتنے گھوڑے قتل کرنے ہیں، مرڈر کرنے ہیں، 1000 یا 20,000 تک ان کی تعداد بتاتے ہیں. رات تو لگے گی ساری، وہ دوبارہ فجر بھی گئی ہوگی پھر. اور یہ تو نمازیں تو آئی ہیں کہتے ہیں ادھر مسجد اقصی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے آسمانوں میں، تو عصر اور مغرب اور عشاء وہ نمازیں پھر کدھر سے آئی تھی اس وقت؟ ہمیں یہ بتایا گیا نا کہ 5 ہماری جو نمازیں ملی ہیں وہ تو جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو وہاں تحفہ ملا تھا. تو یہ کہتے ہیں وہ عصر کی نماز ضائع ہوگی سلیمان علیہ السلام کی، تفسیر میں لکھتے ہیں. یہ سوچنے پر یہ ہے تدبر فی القرآن، جو پیچھے قرآن نے کہا نا تدبر کرو، غور و فکر کرو. یہ آیات ان پر غور و فکر کرنا ہم نے. اتنا ہی واقعہ بس کہ وہ گھوڑے گزرے، اچھے لگے ان کو، دوبارہ انہوں نے آئے تو ان پر بلکہ ان کو پیار کر رہے ہیں وہ. تو یہاں نماز کا کہاں لکھا ہے غروب ہو گیا، آفتاب غروب ہو گیا؟ یہاں تو کچھ نہیں لکھا ہوگا. نہ غروب آفتاب کا ذکر ہے، نہ نمازوں کا ذکر ہے. حجاب ہوتا ہے پردے میں چل جانا، اوٹ میں چل جانا، دور چلے گئے نا بھائی. جب جیسے وہ پہلے گزرا دستہ سامنے سے نظر آ رہے تھے، دور چلے گئے وہ، انہوں نے کہا دوبارہ لاؤ ان کو. اتنی بات ہے. اور اس کی جناب تشریح جو آپ پڑھیں سنی بھی ہوں گے، کئی دوستوں نے سنی بھی ہوں گی. اور آگے ہمارا ہے وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. یہ ایک نا پیچھے باپ کی آزمائش ہوئی تھی نا، اب یہاں ان کی آزمائش ہو رہی ہے. وہاں فتنہ کا لفظ استعمال ہوا تھا، دیکھا تھا آپ نے آیت نمبر 24 میں. آیت نمبر 24 میں وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ. یہ ہے غور و فکر کرنے والی چیزیں. فتنہ میں نے بتایا نا کہ فتن جو ہوتا ہے نا، فتن یعنی یہ ہوتا ہے ٹرائل لینا، کسی کا آزمائش میں ڈالنا. یہاں انما فتناہو، یہاں بھی فتنہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن. وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی، ٹرائل کیا ان کا. اور ٹرائل یہ تھا کہ جب آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ، اور ان کو وراثت میں یہ ملی تھی چیز، بادشاہت ملی اور پیغمبری بھی اللہ نے دی. یعنی بادشاہ تو وراثت میں آتی ہے، پیغمبری وراثت نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واہ بھی ہوتی، دی جاتی ہے ان کو. تو یہ جب ان کو وہ بادشاہت ملی نا تو فرمایا وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. یہ اپنے متعلق کی بات کر رہے ہیں وہ، اپنے متعلق. یعنی بغیر اگر اللہ تعالیٰ کی جو روحانی اقدار ہوتی ہے نا، روحانیت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن انرجی، اگر وہ انسان کے اندر نہیں ہوتی نا تو وہ خالی دھاڑی ہوتا ہے. محسوس ان کو یہ ہوا کہ جیسے ان کے پاس دنیاوی طاقت تو ہے، لیکن وہ جو کہ روحانی طاقت ہوتی ہے انسان کے پاس، روحانی طاقت کے بغیر انسان لائف لیس باڈی ہوتی ہے اس کی، بے روح جسے کہتے ہیں، صرف دھاڑ ہوتا ہے وہ. تو یہ سٹیج ان پر تھی اس وقت. وَلَقَدْ فَتَّنَّا، ہم نے اس کو چیک کیا سلیمان علیہ السلام کو کہ یہ مسئلہ تو نہیں ان کے اندر. جب چیک کیا تو اللہ کہتے ہیں ثُمَّ أَنَابَ، فوراً جھکے وہ. انہوں نے اپنا ریئلائز کیا اس چیز کو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز اس وقت، چونکہ بادشاہ تو مل ہی گئی تھی ان کو، لیکن وہ جو اسپرٹ ہوتی ہے نا اس بادشاہ کو کرنے کی، اس یعنی اس جو پاورز ہوتی ہیں انسان کی، اس کو ایکچولائز کرنا اللہ کے کہنے کے مطابق، اللہ کے فرامین کے مطابق. بعض کا انسان جو ہے وہ اس میں کیا کر رہا ہے، تھوڑی سی کوتاہی آ رہی ہوتی ہے. بادشاہ یعنی دنیاوی جو ہوتے ہیں نا، انسان کے پاس طاقت ملے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو فرامین وہ بھی اس کے نظر میں ہونے چاہیے، دونوں ملے تو پھر صحیح بادشاہت بنتی ہے، صحیح حکمرانی ہے، صحیح خلیفہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر ایک چیز ہے ایک چیز نہیں ہے، بادشاہ تو ہے لیکن وہ ساتھ وہ چیز نہیں ہے تو وہ مکمل. یہ ہے اللہ ہمارا کہ کرسی کہتے ہیں اقتدار کو. ایسے تھا جیسے ایک جسد ہے، اقتدار تو ہے لیکن وہ روح نہیں ہے. کرسی کا مطلب یہ نہیں جیسے ہم بیٹھے کرسی کے اوپر. انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے، وہ جو آتا ہے نا جو سورہ ہے آیت الکرسی میں، آیت الکرسی، تو وہ اللہ کی کرسی، اللہ کی کرسی بٹھایا ہوا ہم نے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. کرسی کا میننگ ہوتا ہے اقتدار اعلیٰ، غلبہ، قوت. تو اس کا یوں تھا کہ جیسے وہ ایک دھاڑ تو ہے لیکن باڈی تو ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو انہوں نے فوراً جھکاؤ کیا ثم اناب.
جھکے جیسے باپ جھکا تھا یہ بھی جھکے. پیچھے پڑھا نا ہم نے, وہ بھی اناب ہوئے تھے وہ بھی. وہ خرہ راکیں و اناب, یہ دونوں جو بہت زبردست یہ اس کے اندر تھیم ہے, کیونکہ درمیان میں یہ آیت آئی تھی 29 نمبر کہ تدبر کرنا ہے اپنی باتوں کے اوپر. تو بہرحال اس کے بعد ہمارا انہوں نے دعا کی, اللہ کے آگے دعا کر رہے ہیں. قال, یہ ہے جو پوائنٹ میں آپ کے پاس جو ہم کر رہے ہیں جس کے اوپر یہ دروس ہو رہے ہیں, یہ ہے وہ پوائنٹ جو یہاں آیا ہے. پیچھے باپ کے حوالے سے آیا تھا, اب بیٹے کے حوالے سے. انہوں نے کہا قال رب اغفر لی. جب انہوں نے ریئلائز کیا نا اپنے ہی اندر کہ یہ کمی محسوس ہو رہی تھی ان کو, اس لیے جھکاوا کیا انہوں نے اللہ کی طرف. حکومت تو ہے لیکن وہ جو ویلیوز ہوتی ہیں نا جن کو معاشرے میں لاگو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنے اندر جب دیکھا, انہوں نے چیک کیا اپنے آپ کو, جھکے وہ اناب ہوئے اور ساتھ دعا کر رہے ہیں قال رب اغفر لی. انہوں نے بھی کہا تھا, استغفار مانگا تھا انہوں نے, واستغفر ربہ قال رب اغفر لی. انہوں نے کہا مولا تیری پروٹیکشن چاہیے. ہو گیا جو ہونا سیدھا بندہ کہتا یا اللہ ہوں تم پروٹیکشن کر, میں میری حفاظت فرما, مجھے ڈھانپ لے. قال رب اغفر لی وہب لی ملکن, اور مجھے وہ قوت چاہیے, وہ طاقت چاہیے, وہ بادشاہ چاہیے کہ لا ينبغي لأحد من بعدی. یعنی کسی نے اگر ملک فتح کرنا ہے, بادشاہ چھینے نہیں ہے نا, چھین لے گا بندہ دنیا میں, ایک دوسرے کو بچائے گا کہ چھین لیتے ہیں, لیکن جس کے پاس قوت پیچھے اللہ کی طاقت ہے نا, اس کو چھین کے دکھائے اسے کچھ بھی. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے بعد یا مجھے وہ طاقت نصیب کر, وہ بادشاہت ملے کہ جو اس قسم کی بادشاہت ہو جس میں کبھی زوال ہی نہ آئے, ختم ہی نہ ہو. یہ ان کی دعا ہے, رب اغفر لی لا ينبغي, یعنی کسی کو پاس یہ طاقت نہ ہو کہ وہ چھین لے, بغاوت کرے, بعد میرے ایسا نہ ہو کہ وہ چھین جائے سارا کچھ, کو باغی آئے اور لے جائے. اور وہ جو طاقت ہوتی ہے جس میں روحانیت ہو, الہی اقدار جسے کہتے ہیں, اور ساتھ اس کے پر طاقت ہو, وہ اس کو دوام ملتا ہے. آپ دیکھیں جناب, جب مدینے میں ریاست قائم ہوئی کتنے 100 سال گزر گئے تھے, بلکہ کئی صدیاں گزر گئی, حالانکہ بہت کچھ اس میں ہو چکا تھا, پھر بھی مدینہ کی جو پاور تھی نا مسلمانوں کی, لوگ ڈرتے تھے اس سے. کئی صدیاں گزر گئے, بہت اقتدار تھا ان کے پاس, حالانکہ کافی ساری اس میں کمی آ چکی تھی, لیکن ایک جو اس کے ہوتے ہیں نا دہشت ہوتی ہے, یا اس کا ایک بہت بڑا ایک روب ہوتا ہے, دبدبہ ہوتا ہے, وہ کافی دیر نکال دیتا ہے پھر بھی. تو یہ ہے وہ دعا. انہوں نے کہا کہ مولا ہوں تو میری کر دے مغفرت, میری پروٹیکشن کر, اور ایسی مجھے سلطنت بخش کہ اس جیسی ہوئی نہ کہ ضرورت نہ ہو کہ چھین لے کچھ. تو فرمایا انک انت الوہاب, بے شک آپ جو ہو, وہاب کہتے ہیں جیسے دینے والا, عطا کرنے والا, انک انت الوہاب. تو یہ جو میں نے آپ کو آگے بھی ان کے چلتے تھوڑا سا بیان جو ہے, ان کے یہ ہوائیں ان کے متحد اللہ نے کر دی. بیری بیڑے تھے ان کے پاس, سلیمان علیہ السلام کے پاس بیری بیڑے بھی تھے, جیسے آج کل ہم کہتے ہیں امریکہ کے پاس بڑی بیری قوت ہے جی, بڑی طاقت ہے. اس زمانے میں یہ وہ طاقت تھی, یہ تھی سپر پاور. اور یہ علاقہ ہے فلسطین کا, اور یہ شام کے جو علاقے ہیں مصر وغیرہ, شام ساتھ ساتھ شام ہے یا فلسطین ہے, یہ اس علاقے کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی ہم فلسطین میں پھر رہے ہیں, اب غور کریں ان باتوں کے اوپر. شام ہے, فلسطین ہے, یہ جو ارض مقدس اللہ نے کہا ہے قرآن کریم کے اندر. اور پھر یہ یہاں سے نکل کے جب ہم جائیں گے نا, یہ جو چل رہا ہے, میں نے آپ کو انبیاء کے مختلف واقعے بتائیں, یہ ہیں یہ علاقے, مصر ہے, شام ہے, فلسطین ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم جائیں گے مکہ. یہ قرآن جو ہے سیر کراتا ہے ہمیں, ان ہی یہ جو آیات اللہ ہے نا, آپ سیر کریں گے. اس کے بعد مکہ جائیں گے, اور وہاں بھی استغفار ہوا ہے, بہت زبردست استغفار ہوا وہاں. پھر مدینہ جائیں گے ہم, مدینہ منورہ جائیں گے. یہ آپ کو انشاءاللہ قرآن سیر کرائے گا. آپ کہیں گے یار یہ قرآن یہ کیسے یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں چیزیں, اور یہ ہوئی ہیں, فیکٹ ہے, یہ باتیں ہوئی ہیں پہلے. یہ استغفار کن کا آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے جو مختلف انبیاء آئے نا, یعنی پہلے ہم نے کیا کیا تھا, جناب نوح علیہ السلام کا وہ دور دیکھا ہم نے, پھر ہم نے جناب شعیب, جناب صالح, اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام. اس میں جو بہت سارے مقامات آئے تھے, پھر جناب موسیٰ ان کے واقعات, اور اب یہ میں نے ایوبی جو کہ داؤدی استغفار, یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو یہی یہاں بتایا یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ ذرا ہٹ کے ڈریل ہو گئے اللہ کی راہ سے,
تو آپ نے استغفار طلب کرنا ہے، فوراً رجوع کرنا ہے، آپ نے اناب بننا ہے، آپ نے یہ ہمیں صفت اپنے اندر اڈاپٹ پیدا کرنی ہے، گھبرایا نہ کریں۔ مومن بالقرآن جو ہے، قرآن کا جو سننے والا ہے، عمل کرنے والا، اس کو کس کی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ کا دیتا ہے ان کو۔ اللہ فرمایا کہ جس وقت اس کو نکالا تھا نا آدم کو جنت سے، تو ایک بات اللہ نے کہی تھی، سن لیں وہ بات بھی، وہ بات یہ تھی کہ اے آدم ہم تمہیں جنت سے نکال رہے ہیں، لیکن تم یہ کام کرو گے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ آج یہی ہماری کیفیت ہے اور ہمیں اس طرف لوٹنا چاہیے۔ یہ دیکھیں ذرا 8 نمبر نکالیں۔ توبہ یا اللہ، یہ کیا ہے قرآن؟ ہاں جی، سورہ البقرہ کی پیج 8 ہے۔ ہاں جی، پیج صفحہ نمبر 8 ہے، سورہ البقرہ 2 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر آپ نکال لیں۔ یہ نا پیچھے بیان آ رہا ہے سارا وہ ابلیس کا اور آدم کا، اور میں آپ کو یہاں پہ لے کے جاؤں گا آیت نمبر 38 پہ، آیت نمبر 38۔ استغفار تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو طلب کرنا ہوتا ہے اللہ سے، اور سچا مومن جو ہے وہ اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ آگے استغفار، آگے میری مغفرت، آگے مجھے تحفظ آ گیا پیچھے سے، وہ آگے بڑھتا ہے پھر۔ تو یہ دیکھیں ذرا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت وہ غلطی کر لی آدم نے، اور اللہ نے کہا کہ تم جو کیا کرو، اب نکلو یہاں سے، نکال دیا جنت سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی 37 میں، اور 38 میں دیکھیں آپ، اللہ فرما رہے ہیں 2:38 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، نکلو سب یہاں سے، جنت سے نکالا ان کو۔ تو آگے اللہ کہہ رہے ہیں، دیکھو بات سنو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ بات ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ ان کو بتائی تھی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جنت سے تم نکالے جا رہے ہو، آپ نے کرتوت کی وجہ سے نکلا تھا جنت سے یہ آدم، پتہ نا غلطی کی تھی انہوں نے، وہ بھی سرمایہ دار تھا جو ان پر حاوی آ گیا تھا، وہ بھی پڑھیں گے چیپٹر انشاءاللہ۔ جتنی شیطنت ہوتی ہے نا، یہ سرمایہ داریت میں ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے والوں کے اندر یہ نیگیٹو فورسز جتنی بھی ہوتی ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، نکلو سب یہاں سے، نکلو اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میری طرف سے تمہیں ہدا آتی رہے گی، گائیڈنس، یہ کتاب، یہ ہدایت نامہ یہ آتا رہے گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو کوئی اس خدا کی پیروی کرتا رہے گا، فَمَن تَبِعَ، پیروی خدا کی کرنی ہوتی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہوتی ہے، صالحین نے بھی کرنی ہوتی ہے، صحابہ نے بھی کرنی ہوتی ہے، مومنین بھی کرنی ہوتی ہے۔ ہر نبی، ہر مومن بالقرآن اللہ کا بندہ اس ہدایت کا پابند ہوتا ہے، اس کی اتباع کرنے کا۔ فَمَن تَبِعَ، اس میں عورت ہو مرد ہو، یہ کوئی اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہے، جو کوئی بھی کرے گا اتباع اس خدا کی، آج کر کے دیکھ لیں، آزما لیں، ابھی کر کے دیکھ لیں، اس میں وہ کہتے ہیں نا ہاتھ انگن کو آرسی کیا، ابھی کر لو، آج ہی شروع کر دیں۔ فَمَن تَبِعَ، پس جو کوئی ان احکامات الہیہ کی اتباع کرے گا تو فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کبھی خوف اور نہ کبھی حزن، نہ کبھی آٹے کا فکر، نہ چینی کا فکر، نہ گیس کا فکر، نہ بجلی کا فکر، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور نہ ان بھیڑیوں کا فکر کہ ہمیں کیا کر دیں گے ظالم۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایک طرح خوف ظاہر خوف، ایک ہوتا ہے حزن، حزن بڑی خوفناک بیماری ہوتی ہے۔ حزن ہوتا ہے جو انسان کے اندر جو ہے نا، وہ ایسا دیمک کی طرح کچھ لگ جائے، بات کوئی ایسی اس کو بیماری لگ گئی ہے، ایسا اس نے کوئی ایکٹ کر لیا ہے کہ اب وہ کسی سے اظہار بھی نہیں کر سکتا، بتا بھی نہیں سکتا۔ ہوتے ہیں ایسے انسان سے بہت ساری کوتاہیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ نا اس میں سڑتا رہتا ہے، مرتا رہتا ہے، اظہار نہیں کرتا، اسے حزن کہتے ہیں، وہ اندر اندر کھاتا رہتا ہے۔ جیسے ہمارا یہ نہیں ہے بیماریاں کئی آئی ہیں نا ہمیں، جیسے ڈپریشن کی بیماری ہے یا وہ کینسر جسے کہتے ہیں، وہ اندر اندر انسان کو کھاتا رہتا ہے، یہ حزن ہے۔ تو یہ سب بیماریوں سے چھٹکارا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ ہے اس کا علاج، ہماری بیماریوں کا، پریشانیوں کا، خوف اور حزن دور کرنے کا علاج، نفسیاتی بیماریوں کا علاج یہ قرآن ہے۔ فلا خوف، بس اپنی اتباع کرنا، اوبے کرنا ہے، اس کو قرآنی احکامات کو آپ نے کیا کرنا ہے، اوبے کرنا ہے۔ جس طرح آدم جب نکلے نا جنت سے، یہ بھی سن لیں، یہ آخر انشاءاللہ اس پہ ختم کر لیں گے، 188 نمبر صفحے میں نکالیں، یہ بھی آج آپ کو بتا دیتے ہیں۔
یہ اتنی چیزیں آتی ہیں ذہن میں، پھر وہ چونکہ لیکچر لمبا ہو جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ کو نا ٹھک ٹھک کے بعد سمجھ کے سوچ کے ٹھہر کے آپ کے ذہن میں یہ آ جائیں باتیں، یہ احکامات الہیہ جو ہیں. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 188 سورہ الاعراف ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ نا 23 دیکھیں ذرا. 23 یہ بھی وہی واقعہ چلا آ رہا ہے پیچھے سے نا، وہ جو ابلیس تھا نا، ابلیس جو نافرمانی جو اس نے کی، اس نے ان کو ورگلایا. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہمارا کانسیپٹ جو بنے ہوئے نا وہ سب نکلائیں گے ان سے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جو ہمارے اندر ٹھونسے ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے گندم کھا لی، پتہ نہیں کیا کھلایا تھا انہوں نے، کچھ ایسا کیا تو گندم تو آج بھی ہم کھا رہے ہیں. یعنی وہ ایک بات ہے، جو بات انہوں نے اللہ نے روکا تھا، کسی بات سے منع کیا تھا کہ یہ کام یہ نہیں کرنا آپ نے، وہ بتائیں گے وہ بات کیا تھی. اسی قرآن کی بتائے گا آپ کو انشاءاللہ. آپ کا ایسے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ یار یہ کیا ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ حقائق ہیں. یہ قرآن جو ہے حقائق پر مبنی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے باتیں. بہرحال وہ تو انشاءاللہ وہ کریں گے کہ پورا واقعہ لائیں گے. یہ دیکھیں 23 نمبر آیت ہے، سورہ الاعراف 7 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر 23 ہے، 188 صفحہ. جب وہ وہاں سے نکالے گئے نا تو انہوں نے بھی اللہ کے حضور میں دعا کی تھی. یہ وہ دعا اللہ نے یہاں ریکارڈ کی ہوئی ہے، ہم پڑھتے ہیں، بعض لوگ یاد بھی ہے کہیں وہ. انہوں نے کہا تھا قال ربنا ظلمنا انفسنا، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ربی انی ظلمت نفسی. وہ ایک بندے تھے، یہاں یہ زیادہ ہے. ربنا زیادہ کے لیے آتا ہے، زیادہ لوگوں تو ربنا کہتے ہیں. اگر بندہ صرف اپنے ہی دعا کرتا ہے تو ربی استعمال کرتا ہے، اے میرے رب. یہ فرمایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنی جانب پر کیا کیا، ظلم کر لیا، کیونکہ نافرمانی کی. وہ نافرمانی کیا تھی وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، بتائیں گے آپ. وہ بڑی زبردست وہ بات ہے، وہ آپ کے ذہن میں ٹھک جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کریں گے کسی موقع پہ. انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم کیا کر بیٹھے ہیں، اپنے اوپر ہم نے ظلم کر لیا، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ دیکھو مغفرت، سمجھ آئی کہاں مغفرت آ رہی ہے. اگر ہمیں آپ نے پروٹیکٹ نہ کیا ہے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اگر آپ نے ہماری حفاظت نہ فرمائی، ہمارے وہ جو ذنوب ہم سے ہو گیا وہ نہ ڈھانپنا بھی ہوتا ہے مقصد اس کا. غفرہ کا مطلب ڈھانپ لینا، مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، پروٹیکشن دینا، حفاظت کرنا، حصار میں لے لینا کسی کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری حفاظت نہ فرمائی، مغفرت نہ کی. یہ زندگی زندہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، زندہ تھے وہ اس وقت، دعا کر رہے ہیں ربنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے اگر ہمارے پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پانے والے. یہ مغفرت ہے. میں نے بتایا نا کہ جب آپ قرآن کریم کی روح سے اب وہ مقامات دیکھیں گے نا کہ مغفرت کیسے ملتی ہے، کہاں کہاں جو استعمال ہوا ہے لفظ، اور کس طرح انبیاء نے جو ہے وہ یہ بات ساری کی، تو اس وقت سمجھ نہیں آتا. سمجھ آنا ہے قرآن کریم کو جب آپ مقامات دیکھیں گے کہ یہ مغفرت کا مطلب کیا ہے، کہاں کہاں یہ استعمال ہوا ہے، کس پیرائے میں یہ استعمال ہوئی ہے، مغفرت کہاں لینی ہے ہم نے. تو یہ پھر آپ کو یہ مقامات بھی سمجھ آئیں گے جو ہم پڑھ رہے ہیں. آگے پیچھے جو آیات ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی سمجھے کہ آپ کو خزانہ جمع ہو رہا ہے. اب گھر جا کے ذرا دیکھیں کیسے نکالیں، یہ جو ہو رہی ٹیپ آپ کے پاس 20ویں آیات آج ہی آپ سمجھ کے چل جائیں گے انشاءاللہ. 20ویں آیت جو ساری عمر ہی سمجھی آپ نے، ایک لفظ کے کھلنے سے کئی آیات کھول جاتی ہیں. یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز، اور یہ ہے تدبر فی القرآن، جو اللہ نے کہا تدبر کرو، یہ ہے دبر طے تک پہنچنا اس کے. بہرحال آج یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رب رحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين ظلموا فتنة للذين فسقوا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم.
ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ پروردگار عالم، اے مولا، یہ میں جب آپ کا کلام پیش کر رہا ہوں مولا، کسی قسم کی مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی لفظ غلط پڑا گیا ہو، ترجمہ تفسیر غلط ہو گئی، اعلیٰ مجھے معاف فرمانا۔ اور جو ساتھی، جو دوست، میری بہنیں بھائی سن رہے ہوں، ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ آپ اگر میرے محسوس کریں کسی میرے بولنے میں غلطی لگ گئی ہے، سہو ہو گیا ہے، کوئی ترجمہ تشریح غلط ہوگی تو مجھے آپ گائیڈ کریں تاکہ میں دوبارہ اس کی تصحیح کروں۔ پروردگار عالم، جتنے بھی ہمارے ساتھی، یہ میری بیٹیاں، بہنیں، بھائیان آتے ہیں مولا، ان کی جو مشکلات ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرما، اور ان کے لیے اس قرآن کریم کو سمجھنے میں آسانی پیدا فرما، ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرما، ان کے گھروں میں، ہم سب کے گھروں میں برکات عطا فرما، ہمارے بچوں کو، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، سب کو مولا، بھائیوں کو اس کام کی طرف راغب فرما اور اس قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔